پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی کہ وہ شریک جنگ نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون سچے لوگ ہیں، اور آپ جھوٹے لوگوں کو بھی جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ سے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے کی اجازت نہ چاہیں گے۔ اللہ تو پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی اجازت تو آپ سے وہی چاہیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک اتر چکا ہے اور وہ اپنے اسی شک کی وجہ سے ڈاواں ڈول ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو اس کی کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا، اس لیے اس نے انہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ تم لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر نکل بھی آتے تو تمہارے اندر فساد کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، جبکہ ان کی باتیں بغور سننے والے ابھی تم میں موجود ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ ہی گیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ ان کو ناگوار تھا۔ ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، یہ آگاہ رہے کہ یہ تو پہلے سے ہی فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم بھی یقیناً ان کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہوا، ہم نے تو پیچھے رہ کر اپنے معاملے کو پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، پھر خوشی خوشی پلٹ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا یعنی کارساز ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں اور کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بہترین باتوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ہی کوئی ایک بہترین بات ہے، جبکہ ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تم پر خود کوئی آسمانی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا دلوائے، پس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تم خوشی خوشی اپنا مال خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ ان کے خرچ کردہ مال کے قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، اور وہ جب بھی صلاۃ کے لیے آتے ہیں
تو سست روی سے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال اور اولاد سے آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیاوی زندگی میں عذاب دے، اور جب یہ مریں تو حالت کفر میں ہی ان کی جانیں نکلیں، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ تم سے ڈرتے ہیں۔ اگر ان بزدلوں کو کوئی پناہ گاہ، کوئی غار یا کوئی گھسنے کی جگہ مل جائے تو فوراً دوڑ کر اس میں جا چھپیں۔ ان میں سے بعض صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، پھر اگر اس مال میں سے کچھ انہیں دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو فوراً ناراض ہو کر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو انہیں دیا تھا، اگر یہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔